اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے فتح دی اور ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی نے قتل کیا ان کو، جنگ بھی ایک اکیلے اللہ نے جیت لی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، تو پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پھر ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کیا، تو ان کو کس بحاف پہ یہ مقام و مرتبہ ملا؟ کیا تو سب کچھ اللہ نے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بدر میں جو شامل ہوئے تھے اس جنگ میں، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جس میں آمنے سامنے باپ بیٹے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ ویسے تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ساری ہی جو بھی یعنی جنگیں کی وہ سب اللہ کے لیے کی، آپ لوگوں کی اپنی مرضی کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن ہی یہ تھا کہ لوگوں کو بس دین میں داخل کرو اور ان کو جو ہے بلا وجہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنا تھا، جو مالک ہے اپنے مالک کو پہچاننا تھا۔ اب یہاں صرف اتنی بات ہے، جو یہ مارکا ہوا اس میں یعنی بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، تو اب یہ کہ صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو چکے۔ اور مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، آپ دعا کرتے تھے، آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے مختلف انداز سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ وعدہ ایک وعدہ ہے اور ایک وہ ہے وحدہ ہے، وحدہ ہم اجمی ہیں چونکہ ظاہر ہے تو الفاظ وہ ادائیگی میں وہ بات نہیں ہوتی، تو وعدہ کو کوئی وحدہ نہ سمجھے اور وحدہ کو کوئی وعدہ نہ سمجھے، تو فرمایا کہ انجزا وعدہ، ٹھیک ہے، پورا کیا وعدے کو، ونصر عبدہ اور مدد کی اپنے بندے کی، وہزم الاحزاب وحدہ۔ پورا ترجمہ یوں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے ہی نے مخالف گروہوں کو شکست دے دی، اس اکیلے ہی نے، اس اکیلے اللہ نے تمام جنگجوؤں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور ان کو شکست دے دی، ان کو سرنگوں کر دیا، کس نے؟ ایک اکیلے اللہ نے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ مسلم شریف کی کتاب الحج میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال اب یہ بتائیے کہ اتنی یعنی محبت اور اتنے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک خوبصورت انداز ہے، وہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ساری تعریف کی نسبت کی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا۔ اب آئیے مسلم شریف کے حدیث شریف دیکھتے ہیں، پھر بخاری شریف کی دیکھیں گے، اور بخاری شریف میں تو تقریباً آدھے درجے سے زائد مرتبہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ آئیے دیکھیں، یہ اصل میں ہے حاتب بن ابی بلتع، ٹھیک ہے، یہ اہل بدر میں سے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے واہل بدرن، ٹھیک ہے، یہ اہل بدر میں سے ہیں، یہ صحابی حاتب بن ابی بلتع، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر ہے 6401 اور 6402 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث قدر طویل ہے، اس لیے میں آپ کو پوری حدیث نہیں سنا سکتی۔ یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھیے، اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، ٹھیک ہے، تمہارا جو جی چاہے کرو، تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی، غفرت لکم۔ حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں یعنی فرمایا، یہ سورہ ممتحنہ کی آیات ہے نا، تو سورہ ممتحنہ کی آیات کے حوالے سے حاتب بن بلتع کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی، جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں شریک تھے، کس میں؟ بدر میں، یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جھانکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کریں گے، اور فرمایا تم جو اعمال چاہو کرو، ٹھیک ہے، تم جو اعمال چاہو کرو، یہ بریکٹ کو چھوڑ دیجئے آپ، میں نے تم کو بخش دیا، یعنی میں نے تمہاری مغفرت کر دی، تم کو معاف کر دیا، غفر تو آپ نے الفاظ کیا پڑھے؟ غفر تو لکم، میں نے تم سب کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، مغفرت کر دی، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔
تو اتنی بڑی ان کو بشارت ملی ہے. اچھا دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے تو اگر ان کی مثال کے طور پہ، اگر جیسے مثال کے طور پہ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو ہے چوری کر لی کسی نے تو اب ظاہر ہے کہ ان کا ہاتھ کٹے گا. دنیا میں جو اللہ نے اصول بنائے ہیں ان اصول کے مطابق تو ان کے یعنی ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، لیکن آخرت میں وہ جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ بھی لے چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پتہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. تو اب یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو کیسے ملا، جبکہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی نے کیا. بخاری شریف میں یہ مختلف جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے، یہاں پہ تجسس کے بیان میں آئی ہے. تو یہاں دیکھیے کہ سورہ ممتحنہ ہی کے یعنی کانٹیکس میں ہر جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے، جتنی جگہ بھی ہے. یہاں حدیث نمبر ہے 3007 اور اچھی خاصی یعنی طویل حدیث ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی طویل ہے، اس لیے یہاں پہ گنجائش نہیں پڑھنے کی. بس وہ جو خاص الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجیے. انہو قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. ایک جگہ ہے حدیث میں کہ تم جنتی ہو چکے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم جنتی ہو چکے. ٹھیک ہے، یہاں فرمایا کہ تمہاری مغفرت کر دی میں نے. ٹھیک ہے، تو تم جو چاہے کرو، اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خط کا تھا کہ حاتب بن بلتہ نے خط بھیجا تھا، تو اس کے جواب میں یہ باتیں ساری ہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ دنیا میں ان کو جنتی ہونے کا، دنیا میں ان کو مغفرت حاصل ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے، ان کو سند ملی ہوئی ہے. یہ جو ان لوگوں کو اللہ نے انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو جنتی بنا دیا، ان سے راضی ہو گیا، تو یہ اس لیے ہوا کہ وہ یہ سمجھ کر نہیں آئے تھے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے. انہوں نے تو اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پیش کر دی تھی. انہوں نے تو کہا تھا جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے. ورنہ آپ بتائیے بھلا 8 تلواروں سے کوئی جنگ ہوتی ہے؟ ایک طرف 1000 تلواریں ہوں، ایک طرف 8 تلواریں ہوں، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں. ایک طرف 1000 گھوڑے ہوں اور ایک طرف صرف 2 گھوڑے ہوں، یہ بتائیے کوئی مقابلہ ہے؟ تو ایسے میں آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کیا سوچ کر جا رہے ہیں کہ بچ گئے تو ٹھیک ہے، تو جان لے کے ہی جا رہے ہیں نا. جان ہی ہے ہمارے پاس میں جو کمزور سی ہے، یعنی ظاہر جسم تو ان کے دبلے پتلے کمزور سے ہی تھے. تو یہ ایک جان ہے اللہ کی دی ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ اس جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو ہم حاضر ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے ہمیں اپنا آپ پیش کر دیا، ہم سے بھی کیا تم سخاوت میں آگے بڑھو گے؟ ہماری سخاوت سے، اللہ کی سخاوت سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ تم سخی ہو، تمہارے پاس ایک جان تھی، تم میرے نبی کے ساتھ اپنی جان لے کر آ گئے، تم حاضر ہو گئے، تم نے لبیک کہہ دیا، تم نے فرما برداری کا مظاہرہ کر دیا، تم قربانی پیش کرنے کے لیے آ گئے. بس اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ بس آپ کیا کریں، آپ کہہ دیں اسلم تو میں نے تو رکھ دی گردن اپنے رب کے لیے، للہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. اسلم تو میں نے تو رکھ دیا، میں نے تو بس قبول کر لی، اس کی فرما برداری قبول کر لی، میں تو آ گیا، میں تو حاضر ہوں. اللہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سب معاف کر دی، اور ان کے جیسا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مقام نہیں دیا. جو ان کو مقام دیا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلے ایمان لانے والے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے جو ایک مٹھی گندم، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، تو تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو تو تمہارا صدقہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے ایک تو عین ضرورت کے وقت، اور خود ان کو اپنی ضرورت تھی اس وقت، اور اس وقت جب اسلام کو بھی، جب دین کو بھی ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے نکالا ہے. ذرا اس پر اگر آپ بات کریں تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، لیکن آپ تصور تو کریں. تو اللہ تعالیٰ غفور شکور ہیں، وہ بڑی قدردانی کرتے ہیں اپنے بندوں کی، بڑے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جانیے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کسی بندے سے آپ اس کا یعنی کہنا چاہیے کہ تشبیہ دے ہی نہیں سکتے، کسی بندے سے مثال دے ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بات تھی جو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ جنتی ہو چکے ہیں، وہ معافی والے ہو چکے ہیں. ان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ انگلی اسی کی طرف لوٹ کر آئے گی. سورج پر کوئی تھونکے گا تو تھونک اس پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو بس وہ چاند ستاروں کی طرح ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہاں سے بھی ان صوفیوں کی باتوں کی جڑ کٹ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اللہ کو رسول اللہ، جو اس طرح کی باتیں انہوں نے کتابوں میں اپنے لکھی ہوئی ہیں، ان کی باتوں کی بھی جڑ یعنی اصل نہیں ہے کوئی، اور ان کی باتوں کی یعنی کہنا چاہیے کہ باطل ہونے کے لیے، فضول اور بیکار ہونے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور بھی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ بہک بھی جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ بہکتے وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ کوئی بھی صدق دل سے پڑھے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن سے چمٹ جائیں۔ تو بہرحال دیکھیے کہ اگر یہ اللہ اور رسول ایک ہی چیز جو لوگ قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ ہی جائیں گے نعوذ باللہ، اور جہنم میں بھی اللہ ہی جائیں گے نعوذ باللہ، کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں انہوں نے، صوفیوں کا ایک گروہ کہلاتا ہے بہرحال نعوذ باللہ۔ تو یعنی نعوذ باللہ کفر بھی اور اسلام بھی سب کچھ، یعنی گویا نعوذ باللہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، گویا کہ آپ کتنا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اسلام پر۔ سوچے تو صحیح آپ بات کیا کہہ رہے ہیں، جن صوفیوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کتابوں میں اپنے۔ بہرحال چلیں اس کو چھوڑیں آپ، بلکہ بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں کہ نہ مجھے کعبہ چاہیے اور نہ مجھے جو ہے بت خانہ چاہیے، بس مجھے تو خواجہ چاہیے نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو خیر بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ، اگر آپ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ایک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خاک آپ نے پھینکی ہے تو اس میں طاقت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو بات تو صاف ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رسول سب ایک ہیں تو آپ کی بات کہاں گئی پھر؟ ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بھی صاف اور واضح ہو گئی۔ اول یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، بلا یبلی آپ اس کو کہتے ہیں بلا کے لیے آزمائش، امتحان، فتنہ، کبھی بطور فتنہ بھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بطور انعام استعمال ہوا ہے یہ صیغہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آزمائش جو ہے کبھی سختی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ولی یبلیا یہ بلاؤں سے مشتق ہے، اور یہ باب افعال سے آزمانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی آزمائش آپ کی سختی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مصیبت کے ساتھ بھی، اور کبھی نعمت عطا فرما کر بھی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے نا، کبھی اولاد دے کر آزمائش ہوتی ہے اور کبھی اولاد نہیں دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے بلاؤں کا معنی مصیبت بھی ہے اور کیا ہے، انعام بھی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے صیغے ایسے ہیں، بہت سے ابواب ایسے ہیں کہ جو یعنی دو ضدین کہہ لیجیے آپ نا، کہ دونوں یعنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر بات ہے نا کہ بلا اور نعمت دونوں تو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے نا، کہیں دیکھیے کہ کوئی مماثلت نہیں ہے ان میں۔ اسی طریقے سے بیچنا اور خریدنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اشترا کا جو صیغہ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں سمجھ لیجیے، یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، انعام، ٹھیک ہے، مراد انعام یا احسان اور عطا کے ساتھ آزمانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی باوجود یہ کہ مسلمانوں کا سامان اور لشکر کافروں کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی تاکہ وہ اس نعمت کو پہچانے اور اس کا شکر بجا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، وَكُلَّ بَلَائِن حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر اچھی نعمت پر اس کا شکر جو اس نے ہمیں دی۔ اب پھر یہاں آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم۔ دیکھیے جو بات، جو گفتگو، جو بیان چل رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک آتے ہیں۔ یہاں جو بات چل رہی ہے اسی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں۔ نہ اللہ سے زیادہ کوئی سن سکتا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یعنی آپ والے کر لیجئے، یعنی تھوڑا سا جیسے ہم اپنے اردو میں ادب کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ ادب آداب والی اردو کر لیجئے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ خوب یا بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ بھی معاملات ہیں، جہاں بھی جو معاملات ہیں، جس کے بھی جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طریقے سے سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ایسے موقعوں پر اللہ کے بندے، پیارے پیارے بندے جو دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کو فتح دینی ہے، کس کو غلبہ اور نصرت کا مستحق کون ہے، کس کو عطا فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بندے کیا جانیں۔ ذالکم وان اللہ موہن، مہین، ماہین، یہ کیا ہے، کمزور کے معنی میں ہے، اور کبھی ذلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو یہ بات تو ہے ہی کہ جس کا ذکر ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی، بارش برسا کر، اونگ ڈال کر، مشرکین کی آنکھوں میں خاک ڈال کر، ان کے 70 آدمیوں کا قتل اور 70 کا قید
उनको कैदी बनाकर और मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमा कर। उसके साथ मज़ीद सुनो कि अल्लाह ताला जो है आगे भी आपकी मोमिनों की फतह अता करेंगे, उनको कामयाबी से अल्लाह ताला हमकिनार फरमाएंगे। आगे जो बयान है वो भी इसी से मुताल्लिक़ है। लेकिन काफिरों की क्या है, काफिरों के जितनी भी चालें हैं उनको कमज़ोर कर देंगे मकड़ी के जाले की तरह, ठीक है। मोहिनो, कैद, कैद कहते हैं चाल को, 420 को, जो कि ये यकीनन मोमिनों की आदत नहीं होती, ये काफिरों की आदत होती है, काफिर ये करते हैं। एक बात सोचने की है, आप ये देखिए कि कोई अपने मालिक से ही इस तरह की बेवफाई करे कि मालिक के साथ ही यानी 420 करे, सोच सकते हैं। अब जाहिर है मालिक, वो भी मालिक दुनियावी मालिक नहीं, दुनियावी बादशाह नहीं, कि जो खुद 100 हाजतों का, 100 तो मैंने कम कहा, पता नहीं कितनी हाजतों का हर वक्त वो मोहताज है। अल्लाह ताला की कुदरत से कोई कैसे कैसे कोई आगे पीछे हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत ही इंसान के लिए बेहतर और बेहतरीन बात है कि अपने मालिक का फर्माबरदार बन जाए। अगर उसको कुछ भी समझ नहीं आती तो कम से कम इतनी बात तो वो समझ सकता है ना कि मेरा मालिक कौन है, मैं अपने मालिक की तो तलाश करूं कि मेरा मालिक है कौन, मुझे पैदा किसने किया है, तो मैं उसकी बात तो मानने की कोशिश करूं। इतना तो सोच सकता है ना इंसान, ना कि बगैर सोचे समझे अपने मालिक से ही लड़ना शुरू कर दे, तो लाजमी बात है उसको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। आप दुनिया में भी जानते हैं कि कोई भी बादशाह अगर उसके मुल्क पर, उसकी बाउंड्री में कोई भी अटैक करे तो वो भरपूर मुकाबला करता है ना। अपनी बाउंड्री ऐसे तो नहीं दे देता किसी को ना कि हाँ भाई आइए, आप आइए, आपके लिए जो है हमारी ये हाजिर है सब कुछ, ठीक है, हमने तख्त बिछाए हुए हैं आपके लिए, आइए आप यहाँ पर बराजमान हो जाइए। कौन इजाज़त देता है? कोई भी नहीं देता। ये बादशाहों की बाउंड्रीज हैं, तो जो दुनियावी हैं, जो ख़त्म हो जाने वाले हैं, आर्जी बादशाही वाले बादशाह भी अपनी बाउंड्रीज में किसी को दाखिल नहीं होने देते। तो आप ज़रा सोचिए तो सही कि उन बाउंड्रीज में आप दाखिल होना चाह रहे हैं जो मालिकुल मुल्क की है और जो आर्जी नहीं है, दायमी है, जिसको जो दायम और कायम है, अबदी और सरमदी है, ठीक है, अजल से है और अबद तक है। आप कभी सोच सकते हैं? तसव्वुर ज़रा कीजिए, तसव्वुर करें तो आपको अंदाज़ा होगा। सोचें तो दुनियावी बादशाह भी अगर जोर आवर हो तो क्या करता है? मसल के रख देता है। उसके सामने जो आते हुए सिपाही हो, जो फौज हो, मलिया मेट कर देता है, तहस नहस कर देता है ना, और खूब तदबीरें करता है, जितनी भी फरेबकारियां होती हैं सब करता है। कहते हैं जंग में सब जायज़ है। ये दुनियावी बादशाहों के मामलात हैं। तो फिर जो मालिक है वो जाहिर है उसके पास तो सारे इख्तियारात हैं, लामहदूद इख्तियारात हैं। इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह से अल्लाह ताला की तदबीरें आ जाती हैं, कैसे कैसे दुश्मनों को अल्लाह ताला हलाक कर देते हैं। इंसान सोच भी नहीं कर सकता। ये पानी जिसमें इंसान हर वक्त नहा रहा है, धो रहा है, पी रहा है, खा रहा है, जो उसकी ज़िंदगी है, वही पानी उसके लिए मौत का बाइस बना देता है। ये बिजली जिससे रोशनी हासिल करता है, जो हर वक्त उसकी ज़रूरत है, इसी को मौत का बाइस बना देता है। यही जो इंसान की सांसें हैं, यही सांसें इंसान की उखड़ जाती हैं। यही पानी पीता है, बजाय इसके कि वो खाने पीने की नाली में जाने के, अगर वो सांस की नाली में चला जाए मौत का बाइस बन जाता है। तो अल्लाह ताला से आप कहीं भी बचकर नहीं जा सकते। अब एक सवाल पैदा होता है, बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं और बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। जाहिर है आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपके जहन में सवालात भी आएंगे और जवाब भी देंगी। आया तो आपको जवाब भी देंगी, जवाब भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं जवाब नहीं होगा। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कुरान हदीस पढ़ते हैं कि सारा कुछ तो अल्लाह ने कर लिया, ठीक है, और जब सारा कुछ अल्लाह ताला का इख्तियार है, सारी ताकत अल्लाह की है, तो फिर ये बंदों से बंदों को लड़वाना क्या है? इसकी क्या ज़रूरत है? अब इसका भी चलें थोड़ा सा जवाब तलाश कर लेते हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह के जो सच्चे मोमिन बंदे हैं, जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ेकार पर चलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जे देते हैं और दूसरे जो काफिर हैं उनको दिखाते हैं कि देखो ये भी मेरे बंदे हैं, कमज़ोर और नहीफ ज़रूर हैं लेकिन देखो कितने फरमाबरदार हैं। वरना जाहिर है अल्लाह ताला अगर चाहते तो 1000 फरिश्तों की भी ज़रूरत नहीं थी, एक फरिश्ता भेज कर ही अल्लाह ताला काम तमाम कर देते, ठीक है। और मुसलमानों के लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, बगैर लड़े, ठीक है, बगैर लड़े ही कुफ्फार को नीस्त तो नाबूद कर देते। हज़ारों फरिश्तों के उतारने की कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एक फरिश्ता आता और सबका खात्मा करने के लिए वो काफ़ी हो जाता। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि मुसलमानों के ज़रिए अपने दीन की हिफाजत इसलिए कराई जाती है, इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें दीन के पासबान होने का शरफ हासिल हो जाए, शहादत और अल्लाह के सिपाही बनने की उनको फजीलत हासिल हो जाए। कभी वो गाजी बन जाएं, कभी वो शहीद बन जाएं, उन्हें इन बड़े बड़े ओहदों से सरफराज किया जाए।
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان بندہ پروری ہے، یہ اس کی رحمت ذرہ نواز ہے۔ یہاں اسی شرف پاسبانی اور فضیلت اور شہادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ کلمات طیبات ہیں، خوبصورت کلمات ہیں، ان کو آپ پڑھیں، یہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گی یہ آیات، یہ کلمات۔